अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नए सबक के साथ और तजवीद के नए क़वाइद के साथ। उम्मीद है गुज़िश्ता सबक की आपने अच्छे तरीके से धुराई कर ली होगी। हमने गुज़िश्ता क्लास में सूरह बकरा की आयत नंबर 40, 41 और 42 की तिलावत की थी, यानी कि यहाँ तक। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 43 से और देखते हैं हम कितना आसानी से पढ़ लेते हैं। मुझे तो लगता है हम इंशाल्लाह आयत नंबर 46 तक आराम से पढ़ लेंगे। तो चले आज का सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी क्लास की खुसूसियत ये है कि इंशाल्लाह हमने इरादा किया है कि पूरा कुरान मजीद हमने पढ़ना है और रोज़ाना की बुनियाद पर तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी करनी है और तजवीद के क़वाइद सीखने हैं। और इसके साथ साथ अगर हम किसी लफ्ज़ को गलत पढ़ते हैं तो उसका क्या मानी बनता है और सही पढ़ते हैं तो फिर क्या मानी बनता है, इसके साथ हम कुरान मजीद को सीखेंगे। तो चलें आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअक़ीमुस्सलात। हाँ, वाव के ऊपर ज़बर है और हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो इसकी मिक़दार कितनी होगी? अगर इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई तो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी इस गलती पे कंट्रोल हासिल करें कि लफ्ज़ों को ज़बर ज़ेर पेश वाले हरूफ को लंबा करना छोड़ दें। जैसे कि वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़बर आ, ये बना वा आ। लेकिन आगे या मद्दा है तो ये खींच के पढ़ेंगे। हमने पढ़ना है क़ाफ ज़ेर या क़ी व अक़ी, ठीक है। व अक़ीमुस्सलात हमने यहाँ पे वाव नहीं पढ़ी क्योंकि वाव के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, डायरेक्ट मीम स्वाद से जुड़ जाएगा। बीच में जितने आपको लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, ये वाव, ये दो अलीफ और ये लाम, इनके ऊपर कोई हरकत ना होने की वजह से हम इनको नहीं पढ़ेंगे। स्वाद को मोटा करके पढ़ेंगे, स्वाद पुर पढ़ेंगे, मुँह को भर के पढ़ेंगे। जैसा कि अगर हम मुँह खोल के पढ़ें तो निकलेगा साद, और अगर मुंह को गोल करके पढ़ेंगे तो निकलेगा स्वाद। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात, ठीक है। वाव को लंबा नहीं करना, वाव पे ज़बर है, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को भी हम कितनी मिक़दार कर सकते हैं? आ, इतनी मिक़दार। वआतुज़्ज़कात, काफ के ऊपर खड़ी ज़बर है तो काफ पढ़ेंगे, वाव नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर कोई भी हरकत नहीं है। वरकऊ, ये रॉ जो है कुछ सूरतों में पुर पढ़ी जाती है और कुछ सूरतों में बारीक। अगर रॉ के ऊपर ज़बर होगी या रॉ पे पेश होगी तो रॉ पुर यानी कि मुंह भर के पढ़ेंगे, और अगर रा साकिन होगी तो फिर हमने क्या करना है? पीछे वाले हर्फ की हरकत को देखना है। अगर पीछे वाले हर्फ पे ज़बर या पेश है तो रा पुर पढ़ेंगे। इसी तरह रा के नीचे ज़ेर होते हैं, रा बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा साकिन से पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर है तो भी रा बारीक पढ़ेंगे। तो ये रा हमने पुर पढ़ी क्योंकि रा साकिन से पीछे ज़बर है। वरकऊ, आइन की मखरज को वाज़िया करके पढ़ना है। अगर आप इसको वाज़िया नहीं करेंगे तो ये बनेगा वरकऊ। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना ये वाली गलती कॉमन करते हैं, ये नहीं करनी आपने, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे पास जो कुरान पढ़ते हैं बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में मदरसा है और जो बच्चे मेरे पास कुरान पढ़ते हैं उनमें से आपको मैं किरात से सुनाऊंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, सुपारा पढ़ते हैं लेकिन उनको पता है कि आइन कहाँ से निकलता है, ज़वाद कैसे पढ़ते हैं, ग़ैन कैसे पढ़ते हैं, ये सारे मखारिज उनके बहुत बेहतरीन हैं। तो मैं इंशाल्लाह जल्द क्लास अरेंज करूँगी। तो मेरा इरादा है कि मैं लाइव आऊँगी उनके साथ। अगर लाइव ना आ सकी तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग करके आपके सामने पेश करूँगी, आप सुनिएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि छोटे छोटे बच्चे अगर सही पढ़ सकते हैं तो आपके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं। मअर्राकिईन, मीम को लंबा नहीं करना, आइन को रॉ के साथ जोड़ना है। मीम की मिक़दार है मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आर,
معر، اب عین بھی میں نے واضح پڑھا اور را کو بھی پور پڑھا کیونکہ را پہ کھڑی زبر ہے. معراکعین، اس عین کو بھی آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے. اتأمرون الناس، پھر سنیں اتأمرون الناس. کیا فرق ہے یہاں پہ؟ سب سے پہلے ہم نے ایک جھٹکے کی کیفیت دیکھی، کیونکہ جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن آئے گا، الف کے اوپر جب ساکن آئے گا تو الف حمزہ بن جائے گا اور جھٹکا پیدا ہوگا. کیسے؟ آتا کیا تو غلط ہو گیا، آتا نہیں، اتا حمزہ زبر ا، تا زبر حمزہ تا، اتا میم پشمو، را پشوا رو، اتأمرون الناس. نون کے اوپر شد کی وجہ سے نون پہ غنہ ہوگا. یاد رکھیں جب بھی نون پہ یہ والی شد آئے گی تو آپ نے رک جانا ہے یہاں پہ، اس کو غنہ کہتے ہیں. نون اور میم یہ دو ایسے حروف ہیں جو قاعدے کے بغیر بھی آئیں تو ان پہ غنہ مسٹ ہے. اتأمرون الناس بالبر، بالبر، را باریک ہے، را کے نیچے زیر ہے. وتنسون، وتنسون، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کو چھپانا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہو تو 15 حروف اخفا ہیں. اگر ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آواز کو چھپا کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسے کہ وَتَنْسَوْنَ، اب میں نے یہاں غنہ بھی کیا اور نون کو چھپا بھی دیا. یہ واولین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واولین ہے. وَتَنْسَوْنَ، سَوْنَ یہ واو کی مقدار ہے. انفسکم، پھر سے نون کی آواز کسی حد تک چھپانی بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. کیسے؟ انفسکم، فا کو لمبا نہیں کرنا، سین کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ ان کے اوپر صرف اور صرف پیش اور زبر ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، وَأَنْتُمْ پھر سے نون کے اوپر غنہ بھی کیا اور ہم نے کسی حد تک چھپایا بھی. اور یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. وقف کی صورت میں با پہ ساکن آ جائے گا تو با پہ جھٹکا پیدا ہوگا. اس جھٹکے کو قلقلہ کہتے ہیں تجوید میں. کیسے؟ کتاب، ب یہ جو آواز تھی قلقلے کی ہے. افلا تعقلون، حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ اس سے زیادہ لمبا کرنے سے کھڑی زبر میں چلے جائیں گے حروف. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں لام زبر الف لا، اسے ہم نے لمبا کیا کیونکہ یہ الف مدہ ہے. تعقلون، پھر سنیں تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاة، واستعینوا، عین کو انہینس کرنا ہے، واو مدہ ادا کرنا ہے. سواد کو پور پڑھنا ہے کیونکہ سواد ہمیشہ ہی پور پڑھا جاتا ہے. را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے. پھر سے سواد کو پور پڑھنا ہے. لام کو پڑھیں گے لیکن واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اور جب بھی وقف آ جائے اور آخری حرف گولتا ہو تو وقف کی وجہ سے گولتا ہا بن جاتی ہے. کس طریقے سے؟ وَالصَّلَاةِ، دیکھیں میں نے تا کے بجائے ہا پڑھی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نون پہ پھر سے شد آ گئی تو نون پہ غنہ مسٹ ہے، ہم نے غنہ ادا کیا. ٹھیک ہے، ہا کے مخرج کو سینے سے نکالیں گے. اگر اس کو آپ گلے سے کے درمیان سے یا گلے کے شروع سے نکالیں گے تو یہ ہا بن جائے گا یا خوا بن جائے گا یا ہا بن جائے گا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے وَإِنَّهَا، ہا مخرج نکالنے کی پریکٹس کریں. معاف کیجیے گا. ہا لَكَبِيرَةٌ، لام زبر لا، کا زبر کا، لَكَ با زیر یا بی، یہ یا مدہ، اس کو ہم نے لمبا کیا جبکہ یہ زبر ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. لَكَبِيرَةٌ، را کو پور پڑھنا ہے.
اور ان دونوں کے درمیان میں اظہار کا قاعدہ ہے، اخفاء کا نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ اظہار کریں گے، کیونکہ آگے آنے والا حرف حروف اخفاء میں سے نہیں ہے بلکہ حروف حلقی میں سے ہے۔ اگر کوئی نیا پڑھنے والا ہے تو میں اس کو بتاتی چلوں، حروف اخفاء 15 ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کون سے ہیں؟ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا، فا، قاف، کاف۔ یہ ہے 15 حروف اخفاء جن میں حمزہ شامل نہیں تھا، اس لیے یہاں پہ ہم نے اخفاء نہیں کیا۔ عین شامل نہیں ہے اس لیے عین پہ بھی اخفاء نہیں کریں گے۔ یہ ہا بھی شامل نہیں ہے، حا بھی شامل نہیں ہے، خا بھی شامل نہیں ہے، تو اظہار ظاہر کر کے پڑھیں گے، اخفاء بالکل نہیں کریں گے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین۔ اب میں نے خا کو پر پڑھا ہے کیونکہ جیسے ہم نے قاف کو پر پڑھا ہے، جیسے ہم نے صاد کو پر پڑھا ہے، اسی طرح ہم نے خا کو بھی پر پڑھنا ہے۔ یہ 7 آپس میں حروف کا گروپ ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، زواد، غین، طوا، زوا، قاف، ٹھیک ہے؟ یہ وہ حروف ہیں 7 جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے پڑھا خاشعین، یا مدہ۔ الذین یظنون، نون کا غنہ ادا کریں، زوا کو پر پڑھیں، اور آگے پھر نون کا غنہ ہے، انہم ملاقو۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا نون پہ شاد ہوگا یا میم پہ شاد ہوگا تو غنہ ہوگا، لیکن یہ وہ والا شاد نہیں ہے میم کا، بلکہ یہ ایک قاعدے کے تحت شاد آیا ہے۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ جب 2 میم اکٹھے آ جائیں، میم ساکن کے بعد متحرک میم یعنی کہ زبر زیر پیش والا میم آ جائے تو ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادغام، ملانے کو۔ اور شفوی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کا تعلق دونوں ہونٹوں کے ساتھ، میم کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ انہم ملاقو، موٹا قاف اور واو مدہ، ربہم، ہاں کا دھیان رکھیں، ربہم، وانہم الیہ راجعون۔ پھر سے نون کا غنہ ادا کریں گے، نون پہ شد کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ علی الخاشعین۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہو گیا ہے، چلیں اب ہم اس تھوڑے سے سبق کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اگر رمضان کی تیاری کے لیے آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں کہ جلدی آپ کا قرآن درست ہو جائے تو ہم ایک زوم کلاس کا ارینج کر رہے ہیں۔ اگر پارٹیسپینٹس کی تعداد اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، یہ بالکل فری کلاس ہوگی۔ ویسے تو یہ بھی کلاس ہے، اگر یہ لے رہے ہیں آپ تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو خطر خواہ فائدہ ہو رہا ہوگا، لیکن اس میں ایکسٹرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سنانے کا موقع بھی ملے گا۔
تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو بایو میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے، مجھ سے آپ رابطہ کر کے انٹری کروائیں آپ کی، تاکہ مجھے آئیڈیا ہو۔ ماشاءاللہ شعبان کا چاند نظر آ گیا ہے، اگلا چاند رمضان کا انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا، تو اس کی تیاری کے لیے پھر میں انشاءاللہ رمضان سے 1 ہفتہ یا 15 دن پہلے کلاس سٹارٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔